اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عصر ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہی ریویو کریں گے آج۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تو اپنے آپ کو بچا لو اور یہ چار کام کر لو۔ اب جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے ابھی تک ڈاکٹر نعمان علی خان، استاد نعمان علی خان سے اور ڈاکٹر اسرار احمد سے، تو وہ جب قرآن پاک کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا جو ان کا لیکچر ہے وہ سورہ عصر کے اوپر ہی ہے۔ سورہ عصر قرآن پاک کا خلاصہ ہے کہ جیسے ہم اس کو ایک نٹ شل میں بند کر دیا ہے کہ اب پورا قرآن پاک ان چار چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائے گا کہ اچھا ایمان لانا ہے تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ایمان کس کس پہ لانا ہے، کس طرح کا ایمان لانا ہے، اچھے کام کرنا ہے تو اچھے کام کیا ہے، حق کی نصیحت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس کو کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، صبر کی تلقین ہے تو وہ کیا ہے۔ چار کام اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے نا کہ نقصان میں ہو لیکن اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ چار کام کر لو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کرو۔ اب وصیت آپ کب کرتے ہیں؟ وصیت چلتے پھرتے تانا مارتے ہوئے نہیں ہوتی، وصیت 10 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ جب آپ نے کسی کو محفل میں اس کی غلطی بتائی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو نقصان کر دیا۔ اکیلے میں بیٹھ کے کسی سے بات ہوتی ہے نا، اور ایک دوسرے کو، یعنی کہ اگر میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، تو مجھے اس بات کے لیے 100% ریڈی ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ بھی مجھے بول سکتے ہو کہ نہیں آپ بھی یہاں غلط ہو۔ کبھی کبھی تو لوگ وہ ٹیکٹک بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اصل رب کا رسول ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جا کے بتاؤ کہ اصل رب نے، جو اصل رب ہے تمام جہانوں کا، اور تمہارے رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو جو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب فرعون نے کیا کیا، جو ہر دنیا کے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں سائیکی بتا دی کہ لوگ کس طرح تمہیں مینیپولیٹ کریں گے جب تم صحیح بات کرنے کی کوشش کرو گے۔ ایک، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی فرعون کے گھر میں گزاری تھی، فرعون کے محل میں گزاری تھی، تو اس نے اپنا احسان یاد کرایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے تمہیں پالا پوسا ہے۔ تو جب ہم کسی کو صحیح بات بتانے جاتے ہیں، صحیح اچھی نیت سے جائیں، خالص نیت سے جائیں، اور ہماری نیت یہی ہو کہ یہ انسان یہ غلط کام چھوڑ دے یا دوسروں پہ ظلم کرنا بند کر دے، تو وہ آگے سے ہمیں یاد کرائیں گے اپنے احسان کہ فلاں فلاں وقت پہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا تھا، اور تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے۔ دوسرا، وہ آپ کو آپ کی غلطیوں کا احساس دلائیں گے۔ لوگ ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلاتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا غلطی سے، دو لوگ لڑ رہے تھے اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی اور مکہ مارا تو ان کے مکے سے سامنے والے کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ پھر بھاگ گئے ملک سے۔ اب واپس آ رہے ہیں، اب پھر ان کو موقع ملا ہے بات کرنے کا، تو وہ بات کچھ اور کر رہے ہیں۔ بات وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ لیکن فرعون نے ان کو کیا یاد کرانی شروع کر دی، تم کو ہوتے کون ہو بتانے والے، تم تو اپنا خود گناہ گار ہو، تمہارے تو اپنا گناہ دیکھا ہے تم نے۔ تو یہ دو ٹیکٹکس ہیں جو اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن پاک کی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے وہ سٹوری کا شارٹ ورژن اپنے طرف سے بنا لیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سنتے تو اس میں بہت باریکیاں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں ان کہانیوں کے تھرو۔ اب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اب نصیحت آپ تبھی کریں گے جب آپ کو کسی کا خیال ہے۔ اگر آپ کو پڑی ہی نہیں ہے کسی دوسرے انسان کی اور آپ اپنی نماز اور روزے سے خوش ہیں، تو پھر وہ آپ کا اسلام نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو چار خوبیاں بتائی ہیں نا، یہ ایک ہی انسان میں ہونی چاہیے چاروں۔ ایمان ہونا چاہیے، اچھا عمل ہونا چاہیے، پھر دوسرا دونوں چیزیں لوگوں کا خیال کے لیے ہونی چاہیے۔ کہ وہ ہم نے سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب فرشتے ایک بار ایک پوری بستی کو تباہ کرنے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں بستی میں تو وہ شخص ہے، اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اسی کو تباہ کرو کہ اس نے لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، اس کو صرف اپنی کیوں پڑی تھی، اس کو لوگوں کا خیال کیوں نہیں۔ اسی لیے ابھی ہم یہ بھی جو سیریز کر رہے ہیں، تو ابھی جب ہم لوگوں کو ویڈیوز بھیج رہے ہیں، ڈیلی لنک بھیجنا پڑتا ہے، یا روز یاد کروانے کی ضرورت ہے نا، روز کس کو یاد آئے گا کہ اچھا کرنا ہے، تو اس میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھی آپ کو اپنا آپ بھی مارنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا یا کوئی نہیں دیکھ رہا اور 3 دن بعد آپ کو کسی کو پھر سے ریمائنڈ کرانا پڑ رہا ہے، کبھی کبھی لوگ آپ کی نیت پہ بھی شک کرتے ہیں کہ کہیں آپ ویوز کے لیے تو نہیں کر رہے، کس وجہ سے کر رہے ہیں، یا اچھا کوئی تنگ بھی پڑے گا، لیکن پھر جب حق بات کرنی ہے تو پھر اس راستے پہ رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے رسولوں کی سٹوری سنائی ہے کہ اب تمہاری زندگی کی بھی یہی اسٹرگل ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول نہیں ہے، اب ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ آگے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پتا ہو۔ تو اگر آپ نے ایک آیت سیکھ لی ہے تو آپ جا کے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کریں، ہو سکتا ہے انہیں زیادہ پتا ہو اور وہ کوئی اگلی بات شیئر کریں اور باتوں سے بات نکلے گی۔ تو ایک بات کہ ہم نے لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو حصے ہیں، ایک اپنے لیے خیال ہے، اپنے لیے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، پھر پوری دنیا کا بھی سوچنا ہے کہ اچھا فلاں فلاں کیا کر رہا ہے اور میں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔
تو لوگوں کو نصیحت کرنی ہے. اب نصیحت کرنی کیسے ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ میں کہیں گے جب بات کرنی ہوتی ہے کسی سے تو بات کیسے کرنی ہوتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے جو والد ہیں، اب اس میں کنفیوژن ہے کہ والد ہیں یا چچا ہیں، کیونکہ عربی میں جو والد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ والد ہی ہے، لیکن جو ابا لفظ ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ساری زندگی انہوں نے انہیں کے پاس گزاری اور وہ بت بناتے ہیں. اب انہیں جا کے ان کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ بت بنا رہے ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں نا. اور ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نفرت کس کو ہو سکتی ہے بت پرستی سے؟ انہوں نے جا کے اپنے باپ کو بتانا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اور بتانا کیسے ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان، اب جو یا اباتی جو تا ہے وہ محبت کا کو ظاہر کرتا ہے عربی میں، کہ وہ بڑے پیار سے، ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ نے ساری زندگی میرا بڑا خیال رکھا ہے. اب اگلی بات کیا ہے؟ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ میرے مہربان ابا جان. اب آپ نے کسی سے بات کی ہے تو ایک بار نام لے لیا نا، جیسے میں بات کروں گی تو نام لوں گی اور پھر اگلی پوری بات میں مجھے دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بار بار یاد دلا رہے ہیں، بار بار ری ایٹریٹ کر رہے ہیں کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ محبت سے کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کو تو ہم قرآن پاک کی آیتیں بھی ہم نے ایک دوسرے کو تانے مارنے کے لیے رکھ لی ہیں، پتھروں کی طرح مارتے ہیں ہم لوگوں کو آیتیں. کچھ دو لفظ سیکھ لیے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اونچی جگہ پہ رکھ کے دوسرے کو نیچے رکھ کے پھر بات بتائیں گے تو سامنے والے کا دل بند ہے، کان بھی بند ہے، وہ بلاک کیا ہوا ہے اس نے، آپ کو سن ہی نہیں رہا. برابری پہ آ کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے بات بتا سکتے ہیں، میرے اندر بھی ہزار غلطیاں ہیں. اور پھر اس طرح ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. تو وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں میرے مہربان ابا جان، پیار کرنے والے ابو، دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری بات مانیں، میری سیدھی راہ کی طرف، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ساری زندگی گزار دیتے ہیں. جیسے ہم نے شادی کے فنکشنز کس طرح کرنے ہیں، یا ہم نے فیملی میں کس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، یا جو فیملی پالیٹکس سے ہی ہم ابھی تک نکلے ہی نہیں ہے کہ فلاں نے اس شادی پہ اتنے یہ والے تحفے دیے تھے تو ہم یہ کپڑے اس کی شادی میں اس کو وہاں دے دیتے ہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے کیا پہن لیا اور مجھے اس سے بہتر دکھنا ہے. وہیں پہ ساری زندگی نکل جاتی ہے. اب اگر آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے تو ظاہر ہے یہی کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، تم مجھے کیسے سمجھا سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے ابو سے؟ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس آ گیا، اب آپ میری بات مانیں، میں آپ کو بتاؤں گا سیدھا راستہ کون سا. بات ٹھیک کرنی ہے. اب یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، ادب کا یہ تقاضا نہیں ہے جو ہم نے پاکستان میں ادب کا تقاضا بنا لیا ہے نا، کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، سنتے رہیں اور بس کچھ نہیں، گونگے بہرے بن جائیں اور صبر کریں. صبر کا مطلب ہے بات سیدھی کریں، پھر ڈانٹ پڑے گی، پھر گالیاں پڑیں گی، پھر تھپڑ پڑے گا اور پھر ڈٹے رہنا ہے. پھر وہ نہیں، پیشنس نہیں چھوڑ دینا، پھر اوور ری ایکٹ نہیں کر دینا. اور یہ مشکل کام ہے لیکن ہم سب کو سیکھنا پڑے گا کہ نصیحت کرنی کیسے ایک دوسرے کو باتیں نہیں سنانی. اب پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں پیارے ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب اس سٹوری کے تھرو، اب ہم کسی مشرک سے کتنی ہی نفرت کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو، کیونکہ ہم جن اسپورٹس پرسنس کو جانتے ہیں یا جن لوگوں کو جانتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے اچھا یہ بھی مسلمان ہے، اچھا اس کی بات سن لیں، اچھا یہ کر لیں. اور اگر کوئی مشرک ہے تو ہمیں ہوتی ہے ایک کراہت محسوس ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی ہوگی، لیکن بات پیار سے کرنی ہے اگر جو بھی آپ نے بات کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون سے بات کرنے کے لیے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تم دونوں موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے، شاید وہ سن لے تمہاری بات نرمی سے. اب کس سے بات کرنے کے لیے کہا جائے؟ جو لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہے ہیں غلط وجوہات سے. تو یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے سالوں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے نرمی سے جا کے بات کرو، ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے. تو یہ قرآن کے اصول ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے. اور اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو ہم نہیں بلائیں گے. ہم اپنی طرف سے کہیں گے دوپٹہ اوڑھ لو اور نماز پڑھ لو. ہماری بات کوئی کیوں سنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کروا دینا کسی انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن لے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں تو پھر اثر بھی ہے، پیار بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیسے سکھانا ہے، کیسے سمجھانا ہے. جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن، رحمان نے قرآن سکھایا. اور پھر نماز، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں، اب ہمیں نماز، وہی بات ہے دوبارہ کہ ہمیں نماز کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ورنہ عذاب ہوگا، ورنہ سانپ کاٹے گا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھ سکو. یہاں پہ تو بات ہو گئی ہے، اب دوبارہ بات کب ہوگی؟ نماز میں ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معراج میں ملنے گئے ہیں اور نماز ملی ہے کہ یہاں تو ملاقات ہو گئی ہے، اب نیچے زمین میں ملاقات کب ہوگی؟ نماز میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن سکھانے کا، اللہ تعالیٰ کا سیدھی راہ کی طرف بلانے کا طریقہ الگ ہے.
ہم کسی اور ہی طرف چلے گئے ہیں، ہم نے لوگوں کو نیچے دکھا دکھا کے مار دیا، اسلام کی امیج ہی خراب کر دی۔ تو اس کی وجہ سے پھر اب کوئی داڑھی والوں کو اور پردہ کرنے والوں کو یا دوپٹہ اوڑھنے والوں کو ہی غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں نا ہم لوگ۔ اور پھر صبر کی تلقین کیوں ضروری ہے؟ جب آپ کسی کو سچی بات بتائیں گے تو پھر آگے سے باتیں بھی سننی پڑیں گی، پھر ڈٹے رہنا ہے، غصہ بھی نہیں کرنا، بدتمیزی بھی نہیں کرنی، اور سامنے والے کو پھر 2 منٹ بعد اس کی ساری غلطیاں ساری زندگی کی یاد نہیں کرا دینی، اور ثابت قدم بھی رہنا۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، اور ظاہر ہے پیشنس شو کرنا۔ تو قرآن پاک کا جو اب پورا قرآن پاک ہمیں ایکسپلین کرے گا کہ ایمان کیا ہے، نیک عمل کون سے ہیں، اچھے کام کون کون سے کرنے ہیں، ہم نے حق کی نصیحت کیا ہے، کس طرح کرنی ہے، اور صبر پہ کیسے ڈٹے رہنا ہے، اور ان لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے جو ڈٹے رہے ہیں صبر پہ تمام مشکلوں کے باوجود۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ کی کلاس میں اللہ حافظ۔